پاکستان شاہینز کے دورہ انگلینڈ کے دوران قومی کرکٹر حیدر علی تنازع کا شکار، پی سی بی نے حیدر علی کو عارضی طور پر معطل کر دیا۔ پی سی بی اعلامیہ کے مطابق حیدر علی کے خلاف مانچسٹر پولیس مجرمانہ تحقیقات کر رہی ہے۔ کرکٹر کو مناسب قانونی معاونت فراہم کر دی گئی ہے۔ کیس کے نتائج سامنے آنے تک حیدر علی معطل رہیں گے۔ قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد انضباطی کارروائی پر غور ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیس سے متعلق مزید کوئی تفصیلات جاری نہیں کی۔ انگلش میڈیا کے مطابق حیدر علی کے خلاف کسی لڑکی نے شکایت درج کروائی ہے۔ پولیس نے حیدر علی کو حراست میں بھی لیا، جنہیں ضمانت پر رہائی ملی۔ حیدر علی ٹی20 اور ون ڈے فارمیٹس میں قومی ٹیم کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ تاجر برادری کا بڑا مطالبہ تسلیم، ایف بی آر نے فائنانس ایکٹ کے سیکشن 37 میں ترمیم کر دی۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ ترمیم سے تاجروں کو غیر ضروری گرفتاریوں سے تحفظ حاصل ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ممبران ان لینڈ ریونیو کی منظوری کے بغیر کمشنر کسی بھی کاروباری شخصیت کے خلاف تحقیقات کا آغاز نہیں کر سکے گا۔ سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے پیش رفت کو خوش آئند قرار دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا عائد کردہ ٹیرف نافذ العمل ہو گیا۔ ٹرمپ نے 90 سے زائد ممالک پر 31 جولائی کو نئے ٹیرف کا اعلان کیا تھا۔ تمام ممالک کو مذاکرات کے لیے 7 اگست تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ پاکستان سمیت بیشتر ممالک نے مذاکرات کے بعد معاہدے کر لیے۔ معاہدہ نہ کرنے والے ممالک پر بھاری ٹیکس عائد۔ بھارت پر بھی 25% ٹیرف عائد ہو گیا۔ روس سے تیل کی خریداری بند نہ کرنے پر ٹرمپ نے بھارت پر ٹیکس 25 سے بڑھا کر 50% کرنے کا اعلان کر دیا۔ نفاذ 3 ہفتے بعد ہوگا۔ ادھر خبر ایجنسی کے مطابق روسی صدر پوٹن اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات جلد ہوگی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات UAE میں ہو سکتی ہے۔ یوکرین جنگ سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ روس۔ کرملن آفس میں روسی صدر نے اماراتی صدر کو ویلکم کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں باہمی تعلقات، علاقائی سیکیورٹی اور عالمی امور پر بات چیت۔ شیخ محمد بن زائد نے پیوٹن کو یوکرین تنازع اور امریکہ کے ساتھ معاملات حل کرنے میں مدد کی پیشکش کر دی۔ ادھر امریکہ کے ٹیرف نافذ کرتے ہی بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول روس پہنچ گئے۔ صدر پیوٹن سے ملاقات، میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ پنجاب کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں 31 اگست تک بڑھا دی گئیں۔ صوبے میں نجی اور سرکاری اسکول 15 اگست کے بجائے 1 ستمبر سے کھلیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ چھٹیوں میں اضافہ گرمیوں اور حبس کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، مزید 98 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ قابض فورسز نے 51 افراد کو خوراک کی تقسیم کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ 4 افراد نے بھوک کے باعث دم توڑا۔ خان یونس میں پناہ گزینوں کے خیموں پر حملے میں 2 خواتین شہید، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے سیٹلائٹ سینٹر کے مطابق اسرائیلی حملوں سے غزہ کی 78% عمارتیں تباہ ہو چکی۔ اندازے کے مطابق اب تک 1,92,812 عمارتیں متاثر ہوئیں۔ سب سے زیادہ تباہی خان یونس اور رفح میں ہوئی۔ ادھر ایران نے غزہ میں جاری انسانی بحران پر اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ عباس اراغچی نے OIC سیکرٹری جنرل ترک اور سعودی وزرائے خارجہ کو خط لکھا۔ غزہ کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا ارادہ ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گھنونا منصوبہ بتا دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کنٹرول کا مقصد سیکیورٹی کو یقینی بنانا اور حماس کا خاتمہ ہے، کسی کی پرواہ نہیں، غزہ میں سیکیورٹی زون ضرور قائم ہوگا۔ ادھر اسرائیل میں برطانوی سفیر نے بھی غزہ پر مکمل قبضے کو بڑی غلطی قرار دے دیا۔ سائمن والٹرز نے کہا اسرائیل غزہ پر مکمل قبضے سے باز رہے، جنگ کو طول دینا فوجیوں، یرغمالیوں اور فلسطینیوں کی مزید اموات کا باعث بنے گا۔ حماس کو ہٹانا صرف سیاست اور سفارتکاری سے ممکن ہے۔ امریکہ اسرائیل کو $4.2 ارب سے زائد کے ہتھیار دے چکا، امریکی تھنک ٹینک کا انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ نے ہتھیار 7 اکتوبر 2023 سے مئی 2025 تک فراہم کیے۔ ان ہتھیاروں کا استعمال غزہ میں جنگی جرائم کے لیے ہوا۔ یہ صرف جزوی تفصیلات ہیں، کئی ہتھیار اب بھی ترسیل کے منتظر ہیں۔
انسانی امداد کی بندش اور قحط کے باوجود امریکی اسلحے کی فراہمی جاری ہے۔ پنجاب حکومت کا عوام سے صفائی فیس لینے کا فیصلہ، 200 سے لے کر 5000 تک صفائی فیس عائد کی جائے گی۔ ایک سال میں 15 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھ دیا۔ محکمہ بلدیات کے مطابق 5 مرلہ سے کم پلاٹ پر 300 روپے، 10 مرلہ تک پلاٹ پر 500 روپے فیس ہوگی۔ کاروباری جگہ پر 1000 روپے اور بڑے بزنس پر 3000 روپے فیس مقرر کی گئی۔ امریکی صدر کا بہادری سے لڑنے والے فوجیوں کے لیے ملٹری ایوارڈ کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں پرپل ہارٹ ایونٹ سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا، میرین کور کے سارجنٹ تھامسن ویتنام میں حملوں میں 6 بار زخمی ہوئے۔ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم اور افغانستان میں لڑنے والے فوجیوں کی بھی تعریف کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے فنڈز معطل کر دیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے شہری حقوق کی خلاف ورزیوں پر یونیورسٹی کے $584 ملین کے فنڈز معطل کیے۔ صدر ٹرمپ اس سے قبل ہارورڈ اور یونیورسٹی آف کولمبیا سمیت کئی اداروں کی فنڈنگ روک چکے ہیں۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیک کمپنی انٹیل کے CEO لیب بوتان پر چینی کمپنیز کے ساتھ تعلقات کا الزام، مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے قریب چھوٹا طیارہ رہائشی علاقے پر گر کر تباہ۔ حادثے میں 6 افراد ہلاک، 2 زخمی۔ حکام کے مطابق مرنے والے 4 افراد طیارے کے مسافر اور 2 متاثرہ گھر کے ارکان تھے۔ ادھر چین کے علاقے میں سیاحتی مقام پر پل ٹوٹنے سے 5 افراد ہلاک۔ کینیا میں بس ٹرین سے ٹکرا گئی، 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ کمپنی ملازمین تربیت مکمل کر کے واپس جا رہے تھے۔ ریڈ کراس کینیا کے مطابق بس کے ملبے سے 4 لاشیں نکال لی گئیں۔ امریکہ میں ہیلی کاپٹر بجلی کے تاروں سے ٹکرا کر دریا میں گر گیا، 2 افراد ہلاک۔ حادثہ لیٹن ایلنوائے کے قریب پیش آیا۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پاک بھارت جنگ میں اسرائیل نے بھارت کی مدد کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھارت کی جانب سے اسرائیلی ہتھیار استعمال کرنے کی تصدیق کر دی۔ کہا، بھارت نے آپریشن سندور میں اسرائیلی ہتھیار استعمال کیے۔ بھارت نے اسرائیلی ہارپی ڈرون اور باراک 8 میزائل داغے۔ اسرائیل ان چند ممالک میں شامل تھا جنہوں نے پاکستان پر حملے کی حمایت کی تھی۔ بھارت اسرائیل سے $2.9 ارب کے فوجی ہارڈ ویئر درآمد کر چکا ہے، جن میں ریڈار، جنگی ڈرون اور میزائل شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی یروشلم میں بھارتی سفیر سے ملاقات۔ اسرائیل اور بھارت کے درمیان تعاون بڑھانے پر گفتگو۔